بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے قبل 5 چیزوں کو غنیمت سمجھو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت سمجھو، اور جوانی میں ہی اللہ رب العزت کو راضی کر لو۔ جوانی میں ہی جب تمہاری ہڈیاں مضبوط ہیں تو بے شمار نیک اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم کے مضبوط ہونے کے ساتھ ہے، تو آج تم وہ اعمال سر انجام دے کر اپنی آخرت کو بہتر کر۔ دوسری چیز، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحتک قبل سقمک، بیماری آنے سے قبل جو اللہ رب العزت نے تمہیں صحت عطا فرمائی ہے تو ان صحت کے ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھو اور اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے اچھے اعمال سر انجام دو۔ غناک قبل فقرک، آج اللہ رب العزت نے اگر آپ کو مالداری عطا کی ہے تو فقر آنے سے پہلے غربت آنے سے قبل آج کی مالداری کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، اور بے شمار نیک اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے، تو مال کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں صدقہ جاریہ کے طور پر خرچ کرو، تاکہ تمہارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ تمہارے لیے نیکی کا ذریعہ بنتے رہیں۔ چوتھی چیز ارشاد فرمائی، فراغ قبل شغلک، آج اگر تمہارے پاس فارغ وقت ہے تو مصروف ہونے سے قبل اپنے فارغ ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھو اور ان کا درست استعمال کرو، اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کے لیے بالکل فضول ہو کر نہ بیٹھ جاؤ، بلکہ تم اپنی دنیا کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرو اور اپنی آخرت کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کرو، قبل اس کے کہ تمہارے لیے اس قدر مصروفیت ہو جائے کہ تم پھر نیک اعمال سر انجام دینا تو چاہو لیکن دنیاوی ذمہ داریاں، معاشرتی رسم و رواج وہ تمہیں اس قدر جکڑ لیں کہ تمہارے پاس وقت ہی نہ ہو۔ تو اس لیے آج اگر وقت ہے تو پھر اپنے فارغ وقت کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے صرف کرو۔ 5ویں چیز ارشاد فرمائی کہ موت آنے سے قبل اپنی زندگی کو اپنے لیے غنیمت سمجھو، اور اس زندگی میں اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اچھے اچھے اعمال سر انجام دو، اس لیے کہ جب انسان کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے پاس نیک اعمال کرنے کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا کہ تم قبرستان جایا کرو، قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ تم قبرستان جاؤ گے تو تمہیں اپنی موت یاد آئے گی، تمہیں اپنی آخرت یاد آئے گی، اور پھر تم اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی گویا کوشش کرو گے۔ اس لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آج اگر تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی کی سانسیں چل رہی ہیں، تو قبل اس کے کہ یہ سانسیں ٹوٹ جائیں تمہیں چاہیے کہ تم اپنی زندگی کو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے صرف کرو۔